سنو لوگو، بے شک جو میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، ولایت کے دودے پر فیض ہیں، انہیں دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوتا، اور آخرت میں، قبر میں، حشر میں بھی کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی اللہ بتایا کہ ولی اللہ کون ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی وہ بن سکتے ہیں جو ایمان لائیں، پوری طرح دل و جان سے ایمان لائیں اللہ رسول پر پوری طرح، وَقَالُوا يَتَّقُونَ، پھر پرہیزگاری اختیار کریں، اللہ رسول کی منشا مرضی پر زندگی گزاریں، جہاں سے وہ منع کریں رک جائے، جس کام کا حکم دیں وہ کر ڈالے، ہر گھڑی ہر پل اللہ کی رضا کی جستجو میں رہیں، قرآن سے تلاوت کریں، سمجھیں قرآن کو، عملی طور پر زندگی مومنین والی اپنائیں، ہر جگہ صادق الوعد الامین کو فالو کریں، اپنے ناپ تول میں، بول چال میں، کردار میں، اعمال میں صاف ستھرے ہوں، پھر ایک وقت آتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، جب میرے دوست بن جائیں، میرے ولی بن جائیں، جو میری تابع داری فرما برداری میں شب و روز صرف کرتے کرتے ایک سٹیج آتا ہے، وہ میری ولایت پر فائز ہو جاتے ہیں، میں جبریل کو کہتا ہوں آسمانوں میں اعلان کر دے کہ اس بندے سے سارے آسمان والے محبت کریں، کیونکہ اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ زمین پر دیا جاتا ہے فرشتوں سے کہ زمین کی ہر چیز، ہر تخلیق کو بتا دو کہ اس کو اللہ نے اپنا ولی ڈکلیئر کر لیا ہے، اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اے تخلیق خدا، اے انسان، جن و بشر، سب سن لو، اللہ کا یہ پیارا ہے، اب تم بھی اس سے پیار کرو، اس کا احترام کرو۔ گویا زمین پر بھی ولی اللہ کے چرچے، آسمانوں پر بھی ولی اللہ کے چرچے، کیونکہ ولی اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے۔ سب کا جو دوست بن جائے وہ بادشاہوں سے بھی اچھا ہے، مالداروں سے بھی اچھا ہے، سب زمین آسمان کی چیزوں سے اچھا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے اپنا دوست بنا لیا۔ طاقتور کا دوست بن جانا گویا طاقتور ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، من عاد لی ولیًا فقد اذنتہ للحرب۔ اللہ فرمایا سن لو، جو بھی میرے ولی سے، میرے نیک بندے سے جنگ کرے گا، حقیقت میں اس کی جنگ اللہ کے ساتھ ہے، یعنی اسے اب کوئی ہرا نہیں سکتا، اسے ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ کا ولی جسے تنگ کیا جائے گا گویا اللہ کو تنگ کیا جائے گا، اللہ کے ولی کو ستایا جائے گا گویا اللہ کو ستایا، اللہ کے ولی کو دکھایا گویا اللہ کو دکھایا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے من عاد لی ولیا فقد اذنتہ للحرب، جو میرے ولی ہیں ان کے ساتھ جو جھگڑا کرے، ان کے ساتھ بغضنات کرے، ان کی توہین کرے، ان کو ستائے دکھائے، اس نے اللہ سے جنگ مول لے لی ہے۔ اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ اللہ سے کون جھگڑا کر سکتا ہے؟ اس لیے احترام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ بہترین اگر بندہ ہے تو وہ ہے جسے دیکھ کر
اللہ یاد آئے، جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ لیکن دیکھنے والے کی نظر کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نے دیکھا، کہا حضور آپ سے برا کوئی نہیں، کہا ٹھیک کہا۔ پھر ایک صحابی محب رسول نے دیکھا، اللہ کے نبی آپ جیسا حسین کوئی نہیں، کہا ٹھیک کہا۔ بیٹھے صحابہ پاس عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، ایک نے آپ کو برا کہا تو بھی آپ نے کہا ٹھیک، ایک نے اچھا کہا تو بھی ٹھیک۔ فرمایا مومن مومن کا شیشہ ہے، خود کو دوسرے میں دیکھتا ہے، اور جب اللہ والے کو اللہ والے سمجھ کر دیکھو گے تو اس سے اللہ مل جائے گا۔ اللہ اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ میں نا جب تک سلسلہ نقش بند اور یہ صوفی بزرگوں کی صحبت میں نہیں گیا تھا تو میں ذکر کرتا تھا تو حرارت نہیں ہوتی تھی، دل جمی نہیں ہوتی تھی، ایسے ہی خیال کہیں۔ جب سے وہ میں نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی ہے اور بزرگان کے فیض سے مستفیض ہوا ہوں، اب میں جب اللہ کا نام لیتا ہوں میرا اندر تک ہل جاتا ہے۔ اب جب میں اللہ کا نام لے رہا ہوں یقین جانو میرے اندر تک اس کی روشنی اور طاقت نظر آتی ہے۔ تو یہ کمال ہے صحبت کا۔ سے اللہ نہ ملے، اللہ سے ملا دیتے ہیں، ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ زندگی میں آپ نے بھی بڑے تجربے کر لیے، میں نے بھی کیے۔ جس بچے کو ڈاکٹر کے پاس ڈالا وہ ڈاکٹر بن گیا، جس کو عالم کے پاس، جس کو مکینک موٹر سائیکل والے موٹر سائیکل کا مکینک، موبائلوں والوں کے پاس ڈالا موبائل کا مکینک، اے آئی کا مکینک۔ تو جو صحبت ملے گی وہی بنے گا نا۔ تو جب اللہ والوں کی صحبت ہوگی تو بندہ اللہ والا ہی بنے گا۔ باقی چیزوں میں جب تو بن سکتا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی اللہ والا۔ حضرت پیر وارث شاہ دا سنا ہے، یہ سید تھے، اپنا مرید پیر ان کا جو کامل تھا وہ آرائی برادری سے تھا۔ اب ساری اس کی بہنیں رشتہ دار وارث شاہ کو روکتی تھی کہ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ، لفظ بولنے میں بھی مسٹیک کر جاتا ہوں، حضرت بلے شاہ رحمت اللہ علیہ، سب خاندان کے لوگ نے بائیکاٹ کر دیا کہ سید ہے آرائی کے پاس۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو اتباع اور تین باتیں کہی ہیں، ایمان، تقوی، اتباع، یہ تین چیزیں جس میں ہوں پھر ذات پات نہیں دیکھی جاتی، شہرت، غریبی، امیری، کالا چٹا سفید موٹا، یہ چیزیں نہیں، بس تین چیزیں ایمان، تقوی، پرہیزگاری آ جائے تو اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ بابا حضرت بابا بلے شاہ کو سارے روکتے تھے رشتہ دار کہ یہ، لیکن وہ اس نظر سے دیکھ رہے تھے کہ وہ ولی اللہ ہیں۔ وہ پیاز بونے کا کام کر رہے تھے، ایک دن ساتھ بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں پیر صاحب مجھے، وہ شاہ نیت رحمت اللہ علیہ، مجھے بھی کچھ چاہیے، میں اتنے عرصے سے آپ کی بارگاہ میں ہوں، مجھے راحت، ایمان، نور، اللہ تک رسائی چاہیے، تو وہ کیسا راستہ ہے، کس طرح ملے گی؟ حضرت پیر عنایت رحمت اللہ علیہ نے وہ پیاز جو بیج رہے تھے اٹھایا، ادھر سے ادھر بو دیا، اور اس طرح بلے شاہ کی طرف دیکھا کہ دل ہے، بس دل دنیا سے اٹھا لو، اللہ کے ساتھ لگا لو۔ اسی وقت آنکھ کھل گئی، روشن ہو گیا یہ دل اور دماغ، اور اللہ نظر آنے لگا، کامل ولی بن گئے حضرت بلے شاہ رحمت اللہ علیہ۔ اتنی کرامات پھر اتنے تسلسل دماغ دل پہ گرتے تھے کہ مدہوش ہو جاتے تھے ذکر الہی میں۔ تو دل اپنی مرضی سے نکال دو، اپنی مرضی چھوڑ دو، دنیا کی خواہشات رسمیں چھوڑ دو، صرف اللہ رسول کو فالو کر لو، اور یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، بولنے میں آسان لگ رہا ہے
اور یقین کریں مرغوں کی رسموں میں، شادی کی رسموں میں، رشتہ داری کی رسموں میں، بازار میل ملاقات دفاتر کاروبار کی رسموں میں دیکھیں اللہ رسول کا حکم اپنے اوپر نافذ کر کے دیکھیں، کے لیے مشکلات ہوں گی، وہ تو چل رہے ہیں کہ اللہ رسول کی مانی جائے گی اور کسی کی نہیں، اپنی مرضی ہوگی، اللہ رسول کی مرضی اپنے اوپر غالب آئے گی۔ اگر اس پہ آپ فوکس کرتے رہیں گے تو بہت جلد وقت آئے گا کہ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ یہ مشکل ہے، بڑے بڑے عالم نہیں کر پا رہے، صوفی نہیں کر پا رہے، رسموں رواجوں بھنگڑوں دنگڑوں اور عجیب عجیب قسم کی رہ بہت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، خاتون نے عرض کی اللہ کے نبی اللہ سے جب بات کرو میری اولاد کی بات کرو، اللہ سے کہنا مجھے اولاد دے، پوچھ لینا میرے نصیب میں اولاد اللہ رکھی ہے یا نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، اللہ فرمایا میرے پیغمبر میں نے اس خاتون کو اولاد نہیں دینی، اس کے نصیب میں اولاد نہیں لکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپسی پر عورت کو بتا دیا کہ اللہ نے کہا ہے تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، رونے لگ پڑی، کچھ عرصے میں شاید صبر آ جائے گا، مگر وقت گزرا، موسیٰ علیہ السلام گزرے اسی جگہ سے تو وہی عورت بچے کو دودھ فیڈ کرا رہی ہے، سینے سے لگا کے دودھ پلا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مجھے فرمایا گیا تھا نہیں ہے نصیب میں مگر تو خالق ہے جو چاہے کر سکتا ہے، مجھے راز بتایا جائے یہ نصیب کس طرح لکھا گیا۔ حضرت ذوالجلال نے کہا فلاں بزرگ کے پاس جانا، اسے کہنا کہ میرے نے بھیجا ہے مجھے اپنا گوشت خون نکال دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اس نے خون، موسیٰ نے کہا کہ خون چاہیے، اللہ اتنی جلدی سے خون نکالا۔ عزت نے فرمایا اے کلیم اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے میری کبھی نہیں موڑی، جب یہ میری بارگاہ میں آیا تو مجھے شرم آئی کہ میں رب ہو کر اس کی کیوں موڑ دوں، اس کی بات کا کیوں انکار کر دوں۔ مسئلہ یہ تھا وہ کوئی بزرگ گزرا خاتون کے دروازے پر، روزے افطاری کا وقت، اس نے روزہ افطاری کروا دی تو دل میں آیا کہ بی بی کچھ مانگ لے، میں دعا کھانا کھا کے مانگنے لگا۔ اس نے کہا چھوڑیے بزرگوں جائیے، بہت سے پیغمبروں نے کہا تیرے نصیب میں اولاد نہیں، اللہ نے جب خود کہہ دیا اس نے کہا اچھا اولاد چاہیے، اللہ اولاد عطا کر دے۔ پھر اللہ نے کہا جلدی جلدی اس نے کبھی نہیں تو میں ربو کہ اس کی کیوں موڑوں، بنا دو نصیب، لکھ دو نصیب اللہ۔ اسی بات پہ علامہ اقبال نے کہا تھا تو اپنی نوشت تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھ، یعنی تو خود جو چاہے بن سکتا ہے، ایسے نہ کہو کہ میں یہ غریبی چی رہا میں فلاں فلاں، کچھ بھی کا بن سکتا ہے۔ تو اپنی اپنے ہاتھ سے لکھ نے تیری جبیں رکھی ہے خالی، کہ اللہ نے تجھے اختیار دیا جو چاہے بن جا، ولی اللہ بن جا، غوث بن جا، چاہے تو چور ڈاکو بن جا، گندا جہنمی کو بن جا یا جنتی۔ میں کر رہا تھا امت بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اولیاء دیت رازتا تے 7 سالہ دیریا، کے محبوب کریم کی بارگاہ میں یک زمان صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ تات بیریا، 100 سال کی عبادت مل جاتی ہے، 100 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے اگر نیک بندوں کی
صحبت میں بیٹھو ایک لمحہ ایک منٹ چند منٹ بہتر تاتے صد سالہ بیریا بیٹھو 100 سال کی دیر عبادت کا درجہ مل جاتا ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اس کے پاس بیٹھنا پڑے گا انجینئر بننا ہے انجینئر کے پاس اور دنیا ہونی ہے امتحان کے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے اور ساتھ فرمایا بدترین لوگ اب یہاں دیکھو بدترین لوگ وہ ہیں چگلیاں کھاتے ہیں نفرتیں ڈالتے ہیں لوگوں میں نفرتیں نمبر 3 جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اب خود کو یہاں سٹینڈر میں لاؤ کیا چگلی نہیں کھاتے اکثر یہ کیا نفرت نہیں اکثر یہ کیا اکثر یہی کچھ کر رہی ہے تو نبی نے فرمایا یہ بدترین لوگ ہیں یہ بدترین لوگ ہیں جو جھگڑاتے ہیں نفرتیں ڈالتے ہیں غیبتیں جھوٹے الزام تو یہ چیز کنٹرول کرو بدترین مسلمان ہو گئے 90+ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا جس کے اندر نفرت ڈالنے چگلیاں کھانے جھوٹے یہ چیز ڈھونڈ صحبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امانت کی حفاظت کرے ہمیشہ سچ بولے بہترین اخلاق سے رہے چوتھی بات بتاؤ یہ بہترین مومن ڈھونڈیں کیا ہم بہترین مومن بننے کی طرف نہیں جا سکتے چیزیں بھی امانت ہوتی ہیں بعض الفاظ بھی امانت ہوتے ہیں بعض روز بھی امانت ہوتے ہیں جان جاتی ہے تو جائے ہمیشہ اتنی گندی زبان ہے 70-80% لوگوں کی کہ بات کرتے ہوئے ساتھ گال کا سہارا لیتے وہ ماں نو فلان میں اتنے گیا وہ بہن نو فلان وہ دھی نو فلان جہاں ذکر ہونا چاہیے تھا اللہ کا نام انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا ماشاءاللہ اللہ خیر کرے دعائی گفتگو میں ہونے چاہیے تھے وہاں گالیاں ہیں وہاں غیبتیں ہیں وہاں چگلی ہاں جی اچھا اخلاق دھیما لہجہ اخلاق ایسے بولتے ہیں دل پھاڑ دیتے یقین جانو کئی لوگ ایسے بولتے ہیں دماغ پہ جیسے ڈنڈا مار دیا ایسے ایک چلاتے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مؤمن سچ بولنا اچھا اخلاق اللہ مسلمانوں حلال گجروں دکانداروں کباڑیوں ملازموں ساری سطح پہ سب قسم کے لوگوں حلال جو حلال نہیں کھاتا پیارے نبی فرمایا اس کی عبادت ہی قبول نہیں اس کی دعائی قبول قبول نہیں ہو رہی اکثریت آخری حدیث سنیں اس کے بعد جمعہ شروع رب ذوالجلال کے پیارے رسول فرمایا جس نے 3 لوگوں کی عزت کی اس نے اپنے رب کی عزت کی سن رہے
جس نے 3 لوگوں کی عزت کی اس نے اس میں سے پہلے ابا جی بھی ہیں تمہارے جو سفید داڑھی والے ہو گئے. بوڑھے مومن کی جو عزت کرے گا، بوڑھے کا احترام کرے گا، جگہ دے گا، دلاسا دے گا، دوائی دے گا، احترام کرے گا، اس نے یہ سب اللہ سے کیا. انصاف کرنے والا وہ کوئی بھی ہو، حکمران ہو، جج ہو، عام آدمی کرنے والا ہوگا اللہ کی عزت کا حقدار. تیسرا فرمایا قاری قرآن. ایتھے آ کے ٹوٹی تہاڈی خراب ہو جانی جی. قاری قرآن کیونکہ قاری تے تسی سب تو تھلے رکھے ہے نا، تہاڈے لیے بہت چھوٹا ملازم ہے. وہ ادب یہ نہیں سوچتے بھی اسی تو قرآن دا ادب کرنا ہے. یہ راز کسے معلوم کہ بندہ مومن دیکھنے میں قاری حقیقت میں ہے قرآن. قاری کی عزت کرے گا اس نے رب کی عزت کی. قاری کی عزت قرآن کی وجہ سے. اس دور پرفتن دور سے عوام کو، علماء کو علیحدہ علیحدہ کیا جا رہا ہے. جھوٹی جھوٹی باتیں، من گھڑت اور ہمیشہ نیگیٹیوٹی، منفی سوچ والے آدمی بڑھ رہے ہیں. جب بھی دیکھیں گے ٹیڑھی آنکھ سے، نفس والے آنکھ سے، تو پھر آنکھ کا ہی قصور ہے، ہم کو کر سکتے ہیں. تو جو کرے گا جو وہ کاٹ. جس نے قاری قرآن عالم کا ادب کیا اس نے اللہ کا ادب کیا. بادب